قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ عز و جل نے ہم سب کی تخلیق فرمائی، ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، لا تعداد بے شمار درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سورہ توبہ آیت نمبر 29. اللہ کریم کا ارشاد گرامی کہ اہل ایمان ان لوگوں سے قتال کیجئے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ دن آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور قتال کرنا ہے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے، حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھتے، اور نہ ہی دین حق کے پیروکار ہوتے ہیں. یہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی، سمجھ دی. حتیٰ یعطوا الجزیہ، قتال کرتے جائیے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر آپ کو جزیہ دینا شروع کر دیں. جب تک جزیہ دینا نہ شروع کر دیں ان سے قتال کر. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام اور حلال کو حلال سمجھنا، اس کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے. اے مسلمان، تو نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، لیکن باقی وقت ٹائم کس طرح گزارنا ہے، ایک نظام ہے جسے حلال اور حرام کا نظام کہا جاتا ہے.
تیرے بول اور کردار پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ پہلے سوچ حلال ہے یا حرام ہے، پھر اس کے بعد بول، پھر اس کے بعد قدم اٹھا۔ جنت کی ضمانت صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت ان صلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك ادخل الجنہ قال نعم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خدمت کے اندر ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، ارأیت، آپ مجھے فتویٰ دیجئے، اپنی رائے بتائیے، نماز پڑھوں اور 5 نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، پورے رمضان کے رکھوں، پھر اس کے بعد اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھوں، حرام کردہ کو حرام سمجھوں، اور اس پر پھر میں اضافہ نہ کروں۔ اضافہ نہ کرنے سے مراد ہے دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا، اللہ کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھوں گا۔ تو اب آپ مجھے بتا دیجئے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نعم، ہاں، اللہ نے جنت تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہے جو اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں اور اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات اسلام کے ارکان کے ساتھ زندگی کے اندر ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور وہ نظام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حلال اور حرام کا نظام ہے۔ چاہے وہ معاشرتی طور پر ہو، رشتوں کے اندر ہو، وہاں حلال حرام کا نظام ہے، معاشی طور پر ہو، وہاں حلال اور حرام کا نظام ہے، ضروریات زندگی ہو، وہاں حلال اور حرام کا نظام ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک نظام رکھا ہے، نہ ہم کو جانور بنایا ہے، نہ درندہ بنایا ہے جو کسی نظام کے تحت نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کافروں کو کہا ہے کہ جو کسی نظام کے تحت زندگی نہیں گزارتے، اپنی شہوات کے تحت گزارتے ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اہل اسلام، اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ ہم اس نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا، رسول نے حلال کیا، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو ترک کرتے ہیں، جس کو رسول رحمت نے حرام کیا ہے۔ تو اس حلال اور حرام کے نظام کو سامنے رکھا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مدائن کی طرف سفر کرتے، مدائن پہنچتے ہیں، آپ کا اکرام اور عزت کرنے کے لیے ایک چاندی کے برتن کے اندر پانی پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف صحابی رسول پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے رازداں، ان کا اکرام کرنے کے لیے مدائن والے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کی اسی طرح عزت کرتے ہیں۔ پیالہ چاندی کا، اس کے اندر پانی صحابی رسول کو پیش کیا گیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اتنے غصے میں آ گئے، ارادہ کیا کہ پیالہ اٹھا کر پانی لانے والے کے چہرے پر دے مارو۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ کی عزت کی جا رہی ہے
اور آپ پانی پیش کرنے والے کے چہرے پر پیالہ کیوں مارنے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پھر غور سے سن لو، ہم جس نظام کے تحت رہتے ہیں میرے پیارے محبوب نے چاندی کے پیالوں میں پینے سے منع کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے لوگوں، ہے میرے مسلمان صحابہ اور میری امت کے لوگوں، کافروں کے لیے اللہ نے یہ دنیا میں رکھے ہیں، اللہ نے تمہیں یہ جنت میں عطا کرنے ہیں، اللہ نے یہ تمہیں جنت کے اندر، اور پھر پیش کرنے والے اللہ نے وہاں پر غلمان رکھے ہیں، یہ تمہیں وہاں پیش ہونے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے، قیامت کے دن اس کو یہ برتن نصیب نہیں ہوں گے جو جنت کے اندر ملنے ہیں۔ ہم اس نظام کے تحت رہتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے یہ برتن دنیا کے اندر ہمارے لیے حرام قرار دیے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سمجھا دی کہ اہل اسلام جس ضابطے کے تحت زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر حلال اور حرام کا دخل موجود ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنی شہوات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، نہ اجازت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے زندگی اسی طرح گزاری ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ یرموک کا واقعہ، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ امین ھذہ الامہ، اس امت کے امین کا لقب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اتنا عظیم لقب تھا، اتنا عظیم لقب کسی سفارش پر نہیں ملا تھا، رسالت مآب نے اپنی زبان اطہر سے عطا فرمایا تھا، جن کے بارے میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو عمر کو خلیفہ بنانے میں کوئی دقت پیش نہ آتی۔ اللہ کے رسول کا امین دنیا سے چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید ابن ابی سفیان، زرار، ابو جندل اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایک وفد کی شکل میں تزارق نامی کمانڈر اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسے درویش لوگ جن کے پاؤں میں ٹوٹا جوتا ہے، کپڑے بھی پرانے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور تلواروں پر دستہ بھی نہیں ہے، ان پر پٹیاں لپٹی ہوئی ہے، مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور ان پر رعب داخل کرنے کے لیے وہ کمانڈر ریشم کے خیمے لگواتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر رک جاتے۔ ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں اس نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو دنیا میں ریشم استعمال کرتا ہے جنت میں اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر ان کو بستر پیش کیے گئے، ریشم و کمخاب کے بستر، نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی لوگوں کا حوالہ دیا تھا، اللہ کے رسول آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، جسم پر آپ کے نشان پڑتے ہیں، درد ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر بس یہ سبق یاد کر لے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ لوگوں کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ
خیمے میں داخل ہونے سے انکار، بستر پر بیٹھنے سے انکار۔ لوگ تو ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تلاش کرتے ہوں گے، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق کیا کرتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کیا، کچی زمین پر بیٹھنا گوارا کیا، حتیٰ کہ اس کمانڈر کو جو کبھی کچی زمین پر نہیں بیٹھا تھا اس کو بیٹھنا پڑا، اور پھر ان مجاہدین کے ساتھ ان کو مذاکرات کرنے پڑے۔ اس کو کہتے ہیں حلال اور حرام زندگی کے اندر ایک نظام ہے جس کے تحت ہم نے چلنا ہے، جنت پھر ملنی ہے۔ نہ ہم اپنے گھروں کے اندر لباس ایسا استعمال کریں جو حرام ہو، اور نہ ہی ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز استعمال کریں جو حرام ہو، اور نہ ہی ہم ان برتنوں کے اندر کھائیں پیئیں جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ بھی تازہ کر لینے چاہیے جس کو حارث کی اولاد نے خرید کر اپنے پاس رکھا تھا، ہمارے باپ کو اس نے بدر میں قتل کیا تھا، بدلہ لیں گے، بدلہ لینا ہے تو میدان میں آؤ، دھوکے سے پکڑ کر قیدی بنا کر ان کو مارنا یہ کو بدلہ لینا ہے؟ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ قیدی بنے تھے، اور اس قید کے اندر ایک حارس نگران مقرر کر دیا گیا، قیدی بھاگ نہ جائے، قیدی فلاں نہ کرے۔ سیدنا خبیب کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، لیکن حالت کون سی ہے؟ قتل کرنا ہے، سولی چڑھانا ہے، آرڈر جاری ہو چکا ہے، لیکن نبی کو ماننے والے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، موت سامنے بھی نظر آئے کہتے ہیں یاد رکھنا مجھے پانی پلانا ہے تو پاکیزہ پلانا ہے، اور مجھے کھانا کھلانا ہے تو پاکیزہ کھلانا ہے، بتوں پر چڑھاوا میں اس حالت میں بھی کبھی ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم غیر اللہ کے نام کی کتنی چیزیں کھا جاتے ہیں۔ سیدنا خبیب اس حالت میں کہتے ہیں مجھے اپنے بتوں پر چڑھا ہوا کوئی مال نہیں کھلانا ہے، میں نہیں چاہتا میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی ہو اور مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے۔ میرے پیارے حبیب نے منع کیا ہے، ہماری شریعت نے منع کیا ہے، نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر حارث کی بیٹی وہ کہتی ہے ما رأیت اسیرا خیرا من خبیب ابن عدی، المرء ما شہدت به الاعداء۔ بندہ وہی ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی، تو حارث کی بیٹی خود کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خبیب بن عدی کو جو غیر اللہ کی نظر نہیں کھاتا تھا، میں نے اس کے ہاتھوں کے اندر انگوروں کا گچھا دیکھا ہے، کھا رہا تھا، اور پورے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، حتیٰ کہ عرب کے اندر نہ اس وقت کھجور تھی نہ اس وقت انگور تھا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ نے آسمانوں سے غیب کے خزانوں سے اس قیدی کو رزق عطا فرمایا تھا۔ جو بندہ حرام چھوڑ دے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ حرام چھوڑ دے، حرام، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق حلال عطا فرماتا ہے کہ اس کے 1 سال کا گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک لقمہ صرف چھوڑ کر دیکھ لیں۔ تو خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی۔ نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ زندگی کے اندر حلال اور حرام کا فرق، یہ انسان اے مسلم
جنت سے چلا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نظام شروع کیا، یہ کھانا ہے پھل جنت کے اندر اور یہ نہیں کھانا ہے، یہ وہاں سے حلال اور حرام کا نظام چلا، اور اسی نظام پر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ تم دوبارہ اسی جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ تو زندگی کے اندر اس نظام پر پابندی کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس نظام کی پابندی کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی صحابی رسول نے حلال اور حرام میں کوئی فرق کیا ہو۔ حلال اور حرام میں صحابہ کرام کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر کوئی چیز اللہ کریم کی طرف سے آ جاتی، حکم آ جاتا کہ یہ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آج کے بعد شراب حرام ہے، کوئی ایسا آدمی جو اپنی شریعت کو ماننے والا صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں منہ کے اندر ایک گھونٹ تھا، منہ کے اندر جس وقت ہم نے سن لیا کہ یہ حرام ہے، ہم نے وہ گھونٹ اندر نہیں اتارا ہے، اس کو بھی باہر نکالا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ کہتے ہیں کہ گلیوں کے اندر شراب کے مٹکے اس طرح توڑے جا رہے، بہائے جا رہے ہیں جس طرح ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے ہر طرف اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کوئی آج بھی ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام سمجھ لے، اس شراب کو حرام سمجھ لے، اس لباس کو حرام سمجھ لے، اس خوراک کو حرام سمجھ لے جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کے غلام نے ان کو آ کر کوئی چیز کھلائی تھی اور کہا تھا کہ یہ چیز کھا لیجئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کے خراج سے، محنت سے کھایا کرتے تھے، اس لیے کھا لی۔ پوچھا بھی نہیں، کہنے لگا تکہنت فی الجاہلیہ، جاہلیت میں نے ایک کہانت کا ویسے ہی اندازہ لگا کر، ٹوٹکا لگا کر کو کام کیا تھا، میں کاہن نہیں تھا، یہ مجھے اس کے عوض میں ملا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کیا کیا تھا؟ ہم لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے، حلال حرام سب کھا جاتے، مسلمان ہیں ہم بھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انگلی داخل کی، گلے کے اندر ہر چیز باہر نکال دی، اور پھر اس کے بعد ایک یادگار جملہ کہا تھا، اور کہا تھا اے کھانے تو نکل تو گیا ہے ایک انگلی کے ساتھ ہی، اگر مجھے اس کو نکالنا پڑتا اس طرح کہ میری ساتھ روح بھی نکل جاتی، میں تجھ کو اپنے پیٹ سے نکال کر چھوڑتا، میری روح ساتھ نکل جاتی، مجھے پیٹ پھاڑ کے نکالنا پڑتا، مجھے کسی طرح اس کو نکالنا پڑتا، یہ حرام کا لقمہ ابو بکر جیسے کے پیٹ میں نہیں رہ سکتا ہے۔ ابو بکر کے پیٹ میں حرام کا کیا کام؟ کہتے ہیں مرتبے ابو بکر کو ایسے نہیں ملے تھے کہ بڑی نمازیں پڑھی تھی۔ ایمان اور تصدیق ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو بلند کرتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ایمان اور تصدیق اس معراج پر لے گئے تھے کہ اللہ ان کا آسمانوں پر بھی تذکرہ فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیٹ سے حرام کا لقمہ باہر نکال رہے ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت نے جو ہم پر چیزیں حلال کی ہیں، نمازوں کے ساتھ اس کا بھی دھیان رکھنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک میں آتا ہے راستے کا، ایک میں بستر کا آتا ہے۔
ایک روایت بخاری اور مسلم دونوں میں، دوسری صرف بخاری میں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں راستے کے اندر یا گھر جاؤں میرے بستر پر ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا ہو، اٹھا کر نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ پہلے سوچوں گا اگر میں اس کو کھا لوں ایسا نہ ہو صدقے کا ٹکڑا ہو اور میں اس کو پیٹ میں داخل کر لوں، صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی محتاط طبیعت، اور صحابہ کرام جو نبی کو ماننے والے، پھر ان کی طبیعت کیوں نہ اتنی محتاط ہو۔ زندگی کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ثابت ہے کہ غلام نے دودھ پلا دیا، کہاں سے لائے؟ صدقے کی اونٹنی تھی۔ اتنے سخت ناراض ہوئے، انہوں نے بھی اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور یہ بات کہی تھی میرے غلام تو نے تو مجھے جہنم کی آگ پلا دی ہے، کوئی تصور یہ کر سکتی کا حق کھاؤں تو ایسے ہے جیسے کہ جہنم کے انگارے پیٹ میں بھر رہا ہوں، کبھی یہ تصور کر کے دیکھیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں ایسے ہے جیسے جہنم داخل کر رہے ہیں۔ حرام مال پیٹ میں جائے اس طرح ہے جس طرح جہنم کے انگارے انسان پیٹ میں بھر رہا ہے۔ خدارہ نمازوں کے ساتھ ساتھ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے یہ بھی سیکھیں، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ حج اور زکوٰۃ کے ساتھ زندگی کے اندر ایک نظام ہے۔ کافر کسی نظام کا پابند نہیں ہوتا ہے، منافق کسی نظام کا پابند نہیں ہوتا ہے، پابند ہے تو اے مسلم تو اس نظام کا پابند ہے جس کو اللہ پاک نے بنایا، جس کو رسول رحمت نے دیا ہے، پھر جنت ملے گی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال اسی چیز کا ہوگا۔ ہر شعبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سب سے اہم ترین شعبہ یہ ہے کہ رزق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے اندر حلال ذرائع سے کمایا، حلال ذرائع کے اندر خرچ کیا تو پاؤں کی مٹی نہیں چھوٹے گی اس وقت تک جب تک اس کا جواب نہیں دے لیتا۔ جنت ملنا تو درکنار، تو حشر کے میدان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، حشر کے میدان سے تیرے پاؤں نہیں ہل سکتے ہیں۔ حشر کا میدان کاش ہم اس کا تصور کریں کیسا ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی کیسی ہوگی، انسان کس ہولناکی کے اندر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہولناکی اتنی ہے ہر کوئی گھٹنوں کے بل گر جائے گا، کل امت جاسیہ، اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہوگا اور استغفار اور معافی کا طلبگار ہوگا۔ اگر اس دن یہ معاملہ پیش آ گیا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے اندر جواب نہ دے سکا اور تیرے کاغذات میں لکھا ہوا مل گیا کہ تو نے تو زندگی کے اندر حلال حرام میں کبھی فرق ہی نہیں کیا، پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ اور خصوصی طور پر رزق جس کے ساتھ روزانہ واسطہ پڑتا ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے اس حدیث کے اندر، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں یہ تذکرہ کرنا بھی انتہائی زیادہ مناسب ہے کہ انسان جب بھولتا ہے اپنے گھر والوں کے مشورے سے بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کہ جس وقت گھر آتا ہے عورت گھر والی اس کو بعض اوقات بلا دیتی، لیکن صحابہ کی گھر والیاں کیسی ہوتی تھی، اسلاف کی گھر والیاں کیسی ہوتی تھی۔ ایک جملہ علماء نے لکھا ہے جب گھر والے گھر آتے کو مسئلہ درپیش ہوتا، رزق اس دن نہ ملا ہوتا، عورتیں اپنے خاوند کو کہا کرتی تھی نہیں ملا ہم صبر کر لیں گے، بھوک پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن جہنم کی آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتی ہے۔
یہ تعاون انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم بھوک پر صبر کر سکتی ہیں، اللہ ہمیں عطا کرے گا، لیکن آگ پر صبر نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کل لحم یربو، کوئی بھی گوشت کا ایک لوتھڑا بھی جو حرام کی پیداوار ہوگا، جنت میں اللہ نے اس کے لیے مقام ہی نہیں رکھا ہوا ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ النار اولا بھی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جنت لینی ہے، نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک رکن یہ بھی ہے کہ زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر حلال حرام کا فرق کرتے چلے جائیے، پھر یہ سفر اختتام ہوگا جنت کے دروازے پر، جہاں پر آپ کا اور میرا محبوب پیغمبر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے دوسری طرف جہاں پر جنت کا دروازہ سامنے نظر آئے گا، اللہ کے رسول تو وہاں سے گزر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اے امت کے لوگوں، اللہ نے اتنا پیارا پیغمبر دیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہاں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کریں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو پل صراط سلامتی سے گزار دے تاکہ میں ان کو لے کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ وہاں اس انتظار کرنے والے کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرنا ہے، جنت میں جانا ہے تو اپنی زندگی کے اندر آج کے بعد کوئی بھی شعبہ ہو، حلال اور حرام کا فرق کر لیجئے، یہ جنتی آرڈر وہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں پہنچنا ہے تو انہی راستوں پر چلنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے جہاں دوسری باتوں میں پیارے حبیب کو اسوہ سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھا جائے، حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ کریم، ہمیں سچے دل سے جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کے فرامین ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھنے، حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔